کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ الحمدللہ رب الارباب و مسبب الاسباب وآفہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ احباب گرامی، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کی قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام، جو کہ جاری و ساری ہے، جس میں آپ احباب بڑی محبت پیار سے تشریف فرما ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے سے قبل علماء کرام، شعراء کرام آپ احباب سے محو گفتگو تھے، میرے بعد انشاءاللہ الرحمن بقیہ علماء کرام خطبہ اعظام انشاءاللہ آپ احباب سے مخاطب ہوں گے، آپ احباب کے سامنے محو گفتگو ہوں گے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میں ایک دو باتیں عرض کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے خوشی کے موقع پر نبی علیہ السلام کی سیرت کو یاد رکھا ہے۔ ملک حبیب صاحب کے بیٹوں کی شادی کے موقع پر الحمدللہ یہ پروگرام سجا ہے، تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے، غور فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بی۔ آقا فرماتے ہیں انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ جب تک ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری جوانی، ہمارا لڑکپن، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری خوشی، ہماری غمی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے تب تک ہم سارے ایماندار ہو سکتے، بول کے بتاؤ ہو سکتے نہیں۔ آئیے بس اسی حوالہ سے میں ایک دو باتیں کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، اللہ کریم نے یہ ہمارا جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر اللہ کریم نے دل کو رکھا ہے۔ یہ دل کسی نہ کسی کی محبت کے لیے ضرورت رکھتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بینک بیلنس کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی خطیب کے ساتھ، کسی ادیب کے ساتھ، کسی علامہ کے ساتھ، کسی فہامہ کے ساتھ، کسی مقرر کے ساتھ، کسی ادیب کے ساتھ۔ بھائیو، نارائن سر کے رہنے والوں، یہ ساری محبتیں، یہ سارا پیار دنیا کا ہے، لیکن جس کے دل میں کائنات کے سردار نبی کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہوئی، یاد رکھیں وہ دل آج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے اور قیامت تک ناکام رہے گا۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، مجھے نبی پاک سے بڑی عقیدت ہے۔ آپ کے کندھوں پر ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر کسی شرابی سے پوچھا جائے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، اگر کسی زانی سے پوچھا جائے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، اگر کسی بے نماز سے پوچھا جائے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، مجھے نبی پاک سے بڑی عقیدت ہے، مجھے نبی پاک سے بڑی مودت ہے۔ یاد رکھیے یہ جو پیار ہے صرف اور صرف نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ جب تک ہمیں نبی پاک کی چار چیزوں کے ساتھ محبت پیار نہ ہو جائے تب تک ہماری محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی اور ہمارا ایمان بھی مکمل ہو سکتا نہیں۔ اور آپ پوچھیں گے قاری صاحب آپ نے یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ رول کہاں سے بنایا ہے کہ نبی پاک کی چار چیزوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، چار چیزوں کے ساتھ عقیدت کرنی ہے؟ پہلے وہ سن لیجئے وہ چار چیزیں کون سی ہیں۔ اگر نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی بات کے ساتھ پیار کریں، آپ کی بات کے ساتھ پیار ہے، آپ کی صورت کے ساتھ پیار کریں، آپ کی صورت کے ساتھ پیار ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں۔ جب آپ ان چار چیزوں کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت، مودت کریں گے، اللہ آپ کی محبت کو قبول بھی فرما لیں گے اور اللہ کریم آپ کے ایمان کو مکمل بھی فرما لیں گے اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین آپ سے محبت اور پیار کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ کیوں کرنا ہے پیار چاروں چیزوں کے ساتھ؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر کے آئے، ہمارے آئیڈیل بن کر کے آئے۔ ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کو، آپ کی بات کو، آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے کریکٹر کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو ہم سب نے کاپی کرنا ہے، آپ کی بات پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم رسول کائنات کی بات پر عمل کریں گے اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ آئیے پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات نبی پاک کی صورت کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ کون سی صورت؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے آپ جس طرح اللہ کو کہتے گئے اللہ آپ کو اسی طرح ہی بناتا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اہل زبان بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سن کر کے سبحان اللہ کی صدا سے تو بلند کیا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں جس نبی کی صورت اتنی پیاری ہے ہمیں اپنی صورت نبی پاک جیسی بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے؟ بنانی چاہیے نا ماشاءاللہ۔ آپ بڑے ڈھیلے بولتے ہیں، بول کے بتاؤ بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے؟ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا پیارا چہرہ جس چہرے کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اتنا پیارا چہرہ کہ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر جب آسمان کی طرف اٹھائیں اللہ قبلہ تبدیل کر دیں۔ ایمانداری سے بتائیں اس چہرے پر اللہ نے داڑھی کو سجایا کہ نہیں سجایا؟ آج اگر ہم نبی پاک سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے اور محب بننا چاہتے ہیں تو اپنی صورت کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے؟
کانفرنس کا عنوان آپ نے خود سیرت مصطفیٰ رکھا ہے، میں تو بس لچھے دار گفتگو کرنے کا دن، لیکن آج میں نے سیرت مصطفیٰ کے عنوان کو پڑھا اور میرے ذہن کے اندر ایک سوچ آئی، فکر آئی، آرزو آئی۔ میں نے کہا آج نرین سر کے سامنے، نرین سر کے گاؤں کے اندر جا کر کے احباب کا جمع غفیر ہے، جہاں پر میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، نوجوان ساتھی بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا چلو اگر میری بات سن کر کے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آ گیا۔ میرے ذہن کے اندر بات آ رہی تھی کہ شیر خدا فاتح خیبر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی اگر آپ کی بات سن کر کے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ سارے گاؤں میں سے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، کہیں انشاءاللہ۔ اپنی صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہے نا انشاءاللہ۔ اور کیا فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا، اس نے میں محمد کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے کالی کملی والے آقا کے ساتھ پیار کیا کان معی فی الجنہ، کل وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اپنی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہے انشاءاللہ۔ مجھے جو ویسے وقت دیا گیا تھا نا وہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اور ویسے میری ذمہ داری اتنی نہیں تھی کہ جتنا مجھے وقت دیا گیا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی خطیب ہے ماشاءاللہ لائیں، ان کا بیان شروع کروائیں۔ مجھے اللہ نے پھر کبھی موقع دیا انشاءاللہ آپ احباب سے گفتگو فرمائیں گے۔ میرے ذمے ویسے 25 سے 30 منٹ لگائے گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ قاری صاحب، قاری عبداللہ صاحب میرے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ 5-7 دن جنہوں نے میرے سے ٹائم لیا تھا، ویسے 25-30 منٹ مجھے گفتگو کہا تھا، اگر آپ کے معزز مہمان دوسرے تشریف لے کر کے آگے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ان کا بیان شروع کروائیں، نہیں آئے تو جیسی وہ آئیں گے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو چھوڑ دوں گا۔ آپ بس توجہ میری طرف رکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اگلی بات بڑے ہی شارٹسٹ وقت میں کرنا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ وقت کے اندر کر کے میں اپنی بات کو انتہائی مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بس توجہ میری طرف رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بعد آپ علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ کون سی سیرت؟ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اب تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے اعلان، جب نبوت کا اعلان کیا ہے، تیرے اور میرے آقا اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میرا لڑک پن بھی دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح نا مجھے کیسا پایا ہے؟ اب دیکھیے گا سامنے اپنے نہیں بیگانے ہیں، سامنے دوست نہیں دشمن ہیں، سامنے یار نہیں اغیار ہیں، سامنے مسلمان نہیں کفار ہیں۔ کہنے لگے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امین پایا ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کے کیا کہنے، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے کیا کہنے، میرے آقا کے کردار کے کیا کہنے، میرے آقا کی شان کے کیا کہنے، میرے آقا کے مرتبے کے کیا کہنے، میرے آقا کی بلندی کے کیا کہنے۔ آج تیری اور میری گواہی، آج تیری اور میری شان کو، آج تیری اور میری تعریف اپنے کرتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیگانے کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کی گواہی دی جا رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر نہ یقین آئے آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذوق کو بحال رکھنا چاہتا ہوں، آئیے ذرا توجہ کیجئے کتنی پیاری سیرت ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
یہ کون ہے؟ میرے آقا کے جانثار ہیں، میرے آقا کے فداکار ہیں۔ آپ صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں آپ احباب کو جگایا ہے اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے میرا تو سپیشلسٹ موضوع ہی شان صحابہ ہے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے صدیق کی صداقت پر بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے فاروق کی عدالت پر بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے عثمان کی سخاوت پر بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے علی کی شجاعت پر بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے امیر معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے اور پاکیزگی کے بارے میں بولتا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں ہم امن کے دائی ہیں، ہم محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ہم پیار کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں آ جاؤ، مل جاؤ، صحابہ سے پیار کرنے والے بن جاؤ، صحابہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ لوگوں میرے نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، میرے نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی عظمت والے ہیں، میرے نبی کے اہل بیت بھی عظمت والے ہیں۔ لوگوں میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا محبت کا پیغام یہ ہے، لوگوں ابو بکر بھی جنتی ہے، لوگوں علی بھی جنتی ہے، لوگوں عمر بھی جنتی ہے، لوگوں حسن بھی جنتی ہے، لوگوں حسین بھی جنتی ہے، لوگوں میری ماں جی بھی جنتی ہے، امی عائشہ بھی جنتی ہے، امی حفصہ بھی جنتی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ گفتگو عظمت صحابہ پر کریں گے، لیکن میں جو بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرے آقا کا صحابی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا کا صحابی ہے، میرے آقا کا جانثار ہے، میرے آقا کا فداکار ہے، میرے آقا کا حبدار ہے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں لوگوں وہ امام بن گئے، اللہ نے ان کو شان عطا کر دی، اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کر دیا۔ اب میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار ہے، آپ کا تابع دار ہے، آپ کا فرما بردار ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے عقیدت کرنے والا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، غور فرما لیجئے گا، عثمان مسجد میں آنے والوں ذرا توجہ فرما لیجئے گا، غور فرما لیجئے گا۔ کہتے میں نے پیارے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے، پیارے پیغمبر نے 10 سال کے اندر نہ مجھے کبھی مارا ہے، نہ پیارے پیغمبر نے 10 سال کے اندر نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے۔ حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ ہوا اس طرح کہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا ہوں، جب میں آقا کو وضو کروا رہا ہوں، وضو والا برتن میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، میرے ہاتھ سے چھٹا اور نیچے گر جاتا ہے۔ میں نے کہا انس آج تجھے مار پٹے گی، انس آج تجھے ڈانٹ پڑے گی، آج رسول کائنات تیرے پر غصہ کریں گے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے آقا کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، آپ کے مکھڑے کو دیکھا ہے، آپ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ مجھے نظر آتی ہے، آپ کے چہرے پر تبسم مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں میرے آقا علیہ السلام کی صورت ویسے ہی اعلیٰ ہے، آپ کا چہرہ تو ویسے ہی اعلیٰ ہے۔ اب ایسا جس گناہگار گلی گلی میں یہ پیغام دے رہا ہے، لوگوں میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، میرے آقا کی شان کے کیا کہنے ہیں، میرے آقا کے مرتبے کے کیا کہنے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہماری تو عقیدت یہ ہے، ہماری تو مودت یہ ہے، ہماری تو چاہت یہ ہے۔ لوگوں ہمارے نبی کی عظمت کے بارے میں ہم تو یوں کہتے ہیں کہ میرے آقا جس دور میں آئے ہیں وہ دور بھی اعلیٰ ہے، جس دور کی جس صدی میں آئے ہیں وہ صدی بھی اعلیٰ ہے، جس صدی کے جس سال میں آئے ہیں وہ سال بھی اعلیٰ ہے، جس سال کے جس مہینے میں آئے ہیں وہ مہینہ بھی اعلیٰ ہے، جس مہینے کے جس عشرے میں آئے ہیں وہ عشرہ بھی اعلیٰ ہے، جس عشرے کے جس ہفتے میں آئے ہیں وہ ہفتہ بھی اعلیٰ ہے، جس ہفتے کے جس دن میں آئے ہیں وہ دن بھی اعلیٰ ہے، جس دن کے جس گھنٹے میں آئے ہیں وہ گھنٹہ بھی اعلیٰ ہے، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آئے ہیں وہ منٹ بھی اعلیٰ ہے، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آئے ہیں وہ سیکنڈ بھی اعلیٰ ہے، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آئے ہیں وہ گھڑی بھی اعلیٰ ہے، جس گھڑی کے جس لمحے میں آئے ہیں وہ لمحہ بھی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا لڑکپن اعلیٰ ہے، میرے آقا کا اٹھنا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا بیٹھنا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا چلنا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا پھرنا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا نہانا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا دھونا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کرینہ اعلیٰ ہے، میرے آقا کا نگینہ اعلیٰ ہے، میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ ہے، میرے آقا کا مدینہ اعلیٰ ہے، میرے آقا کا مکہ اعلیٰ ہے، میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ ہے، میرے آقا کا عمر اعلیٰ ہے، میرے آقا کا عثمان اعلیٰ ہے۔ لوگوں ہماری محبت یہ ہے، میرے آقا کا فلک پہ جانا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا فرش پہ آنا اعلیٰ ہے۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا ہے۔
ہے پیارے پیغمبر کی عظمت کو ماننے کے لیے ہر انسان تیار ہے، لیکن آقا کی سیرت کو اپنائیے، آپ کی بات کو مانیے۔ آج کے بعد اپنے اللہ سے سچا وعدہ کریں، انشاءاللہ ہم پیارے پیغمبر کی بات کو مانیں گے، انشاءاللہ مانیں گے نا انشاءاللہ۔ حدیث کا ترجمہ سنیں اور میری بات ختم ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، آقا فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی الا من ابا، لیکن جس شخص نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ سنیے گا صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں قیل ومن ابا، آقا جی کس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ تیرے اور میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان کیا ہے، وہ زبان بولتی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیارے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، جو میری بات کو مانے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگر تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ انشاءاللہ جنت ضرور عطا کرے گا۔ اگر نافرمانی کی تو سوچئے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک آپ احباب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر کبھی انشاءاللہ موقع دیا، آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اسن محترم جناب حضرت مولانا محمد اویس حاجت صاحب جو بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرما رہے سن، تو انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا رضا اللہ صابر صاحب انہوں دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ انہوں تو پہلے